وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے غنیمتوں کے تقسیم کرنے کے حوالے سے بات کی تھی اور پھر غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وقت مقررہ طے کیا ہوتا، وعدہ معاہدہ ہوا ہوتا اور پھر تم میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پیچھے ہٹ جانا تھا تو یہ مارکا نہیں سجنا تھا، میدان کے اندر قتال جہاد نہیں ہونا تھا۔ اس لیے میں نے یہ سب کچھ میرے ہاں تو ہو چکا تھا اور لکھا بھی اسی طرح تھا کہ کافر آپس میں ملیں گے، تو اس لحاظ سے میں نے یہ مارکا سجانا تھا اور یہ مارکا ہونا تھا، میدان سجنا تھا، کافروں نے قتل ہونا تھا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت بنانا تھا اور ان کو کل قیامت والے دن پھر اللہ جہنم واصل کرے گا۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 45 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جہاد کے حوالے سے 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہے۔ 5 باتیں تم نے ملحوظ خاطر رکھنی ہیں۔ جب میدان کے اندر اترنا ہے تو یہ 5 چیزوں کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے۔ جب یہ 5 چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی یا 5 چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ فتح یاب بھی تمہیں کرے گا انشاءاللہ۔ پھر بدر والے دن شیطان ایک انسان کی صورت میں جہاد کے اوپر ابھارنے کے حوالے سے مشرکین مکہ کے ساتھ آیا تھا۔ پھر اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو اس نے کیا حرکت کی، اللہ نے انشاءاللہ سبق کے اندر سب کچھ بیان کیا ہے، مزید بات سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اذا، جب، لقیتم، تم ملو، فئتن، کسی گروہ کو، فاثبتو، پس ثابت قدم رہو۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے عافیت طلب کرو، جنگ نہ طلب کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر تم نے اس کو پر سے پشت ڈالتے ہوئے جنگ سے فرار نہیں ہونا، میدان سے بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران کے آخر میں بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، ڈٹے رہو، اپنے مورچوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر طاری رکھنا ہے، لعلکم تفلحون۔ جب جہاد کے میدان میں تم یہ چیزیں اپناؤ گے اللہ تمہیں ضرور فلاح پا دے گا، اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور کثرت سے یاد کرنا ہے اللہ کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اسلحے کے بل بوتے پہ فتح نہیں ملتی، سپر پاور ہونے کے ناطے پاور یہ فتح نہیں ملتی۔ بڑا فوج کا عملہ ہو، لشکر ہو، وفد ہو اور چڑھائی کر دینے سے فتح نہیں ملتی۔ لہٰذا جہاد کے میدان کے اندر بھی تم نے اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جہاد اور نماز سے بھی بڑھ کے اگر فضیلت ہے تو ذکر اللہ کی ہے، اللہ کے ذکر کی ہے۔ لڑتے ہوئے بھی تم نے اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں جو عمل سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو،
جہاد کرنے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، تم ان کی گردنوں کو کاٹو وہ تمہاری گردنوں کو کاٹے۔ فرمایا اس سے بہتر عمل نہ بتلاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس جیسا وظیفہ، اس جیسا عمل اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے یہ سارے کام کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، یقین کر کے مانے، نہ ہی سفر زیادہ ہوتا ہے، نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے، اور کوئی تعداد کی گنتی نہیں ہے، تسبیح کوئی مسئلہ نہیں، لا تعداد بندہ گنتا جائے، دوست احباب بھی ہیں ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا جائے، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتا جائے، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ہر کام ہمارے لیے آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ درود شریف، ذکر، کوئی بھی ذکر لے لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اللہ کو یہ کلمے بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمے آگے پیچھے بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، رب رحمان کو یہ چار کلمے بڑے ہی پسند ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے تاکہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تیسری بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرنی ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، لیکن بالخصوص جہاد کے میدان میں اگر نبی کی یا اللہ کی چھوٹی سی بھی نافرمانی کر دی نا، گستاخی کر دی، اپنی منمانی اپنی مرضی کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، فرمایا جو فتح ہو رہی ہوگی اللہ اس کو شکست کے اندر بدل دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے ہمارے سامنے تاریخ واضح ہے، غزوہ احد کے اندر کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی، نبی اسلام نے 50 کے قریب لوگوں کو درے کے اوپر کھڑا کیا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت، فرمایا ہمیں کافر کاٹ دیں، ہمارے یہ پیس کر دیں، ٹکڑے کر دیں، ہماری لاشوں کے اوپر جانور آ جائے، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے جو فتح دی تھی وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ اللہ، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور پھر ابو سفیان کو بھی اس وقت موقع ملا تھا، کہا بدر والا دن اور آج کا دن حساب برابر ہو گیا ہے، 70 ہی مارے تھے نا، 70 ہم نے مار دی، حساب برابر ہو گیا پچھلا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ نمبر 4، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم نے آپس میں اختلاف بھی نہیں کرنا، اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا، تو اللہ تمہارے اندر کم ہمتی پیدا ہو جائے گی اس کے ذریعے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، لوگوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور آج یہی بات ہے کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ہم کافروں کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنا قانون ہم نافذ ہی نہیں کر سکے، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر اختلاف ہی بہت ہے، ہمارے آپس کے معاملات ہی نہیں ملتے، تو دنیا کے سامنے ہم کس طرح آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے آپس میں اختلاف پیدا کیا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارے اندر ہمت کم ہو جائے گی، اور پھر تم جو بھی بات کرو گے تمہاری اہمیت بات کی ذرہ برابر بھی لوگوں کے نزدیک نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں نا نبی علیہ السلام کے صحابہ جس طرف بھی رخ کرتے تھے، الحمدللہ مشرق کی جانب ہو یا مغرب کی جانب ہو، اللہ رب العالمین فتوحات کے دروازے ہی کھولتا جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کبھی آپس میں اختلاف نہیں کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کی نکلتے تھے، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرماتا تھا۔ نمبر 5 بات، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زخم بھی لگ سکتے ہیں، چوٹ بھی آئے گی، قتل بھی ہوں گے، شہادت بھی ملے گی، اپنے بھی جائیں گے، ساتھی بھی جائیں گے، اپنی جان بھی جا سکتی ہے،
اپنے آپ کو بھی زخم لگ سکتے ہیں. ایسے ایسے صحابہ کی داستانیں ہیں کہ کسی کو 70 زخم، کسی کو 80 زخم، کسی کو 90 زخم، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو 100 کے قریب زخم لگے تھے لیکن اپنی زبان سے اف تک نہیں نکالا تھا. اللہ اکبر، بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا تھا. اور نبی اسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ شہداء خون کے اندر لت پت آئیں گے اللہ کے حضور. اللہ سوال کرے گا، او میرے بندو کیا کر کیا دنیا کے اندر؟ اللہ ایک ہی جان دی تھی تو نے، وہ بھی تیرے رستے میں قربان کر کے آ گئے ہیں. اللہ کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ کس چیز کا ہم نے جواب دینا ہے؟ فرمایا خون تو ریڈ رنگ کا ہی ہوگا، سرخ ہی ہوگا اس کا رنگ، لیکن خون کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کی ہوگی. اللہ. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے اندر جب ان کو تکلیفیں پہنچی تھیں، زخم پہنچے تھے جہاد کے میدان میں، انہوں نے صبر کیا تھا تو اللہ نے اس صبر کا ان کو آج اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے. یہ 5 چیزیں مجاہد کے لیے لازم ہے کہ وہ میدان جہاد کے اندر ان کے اوپر عمل کرے. اللہ رب العالمین جہاں یہ نصیحت فرما رہا ہے یہ 5 چیزوں کو اختیار کرنا ہے، وہاں اس طریقے سے بھی منع کر رہا ہے جس طریقے کے ساتھ مشرکین مکہ نکلے تھے. وہ کس انداز کے اندر نکلے تھے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا اتراتے ہوئے، تکبر، غرور، فخر. جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے نیچے سے نکل گیا نا تو لوگوں نے بتلایا ابو جہل ہمارا قافلہ بچ گیا، تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. لیکن اس کی گردن کے اندر سریا تھا، وہ کس طرح باز آ سکتا تھا؟ کہتا آج اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے، پتہ چل جائے گا معاشرے کے اندر کہ عرب قومیں کتنی جستجو اور کتنی طاقتور ہیں. غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے جب تک جانور نہ ذبح ہو جائے، جب تک میدان بدر کے اندر ہم شرابیں نہ پی لیں، جب تک بدر کے کنویں کے اوپر ہم قبضہ نہ کر لیں، جب تک ہم وہاں اپنی لونڈیوں کو نچا نہ لیں، تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا. ہم بدر کے میدان پر ضرور جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس غرور اور تکبر کے ساتھ وہ آئے تھے، اس طرح تم نے کبھی جہاد کے میدان کے اندر غرور اور تکبر کرتے ہوئے نہیں نکلنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلنا ہے. وَيَصُدُّونَ وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے تھے. وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے سے. ان لوگوں کی طرح تم نے گھر سے نہیں نکلنا. واللہ، اور اللہ، بما یعملون، جو تم اعمال کرتے ہو، محیط، وہ گھیرنے والا ہے. اب جب لشکر نکل آیا نا، قریب بدر کا میدان تھا، قریب ہی پہنچنے والا تھا، شیطان ابلیس انسانی شکل کے اندر آ گیا. بعض نے لکھا ہے وہ سراقہ بن مالک اس کی شکل کے اندر آیا تھا. وہ ایک بہت بڑا سردار تھا مکہ کا. اس نے کہا چلو چلو نکلو، آج ہمارے ہی فتح کا دن ہے، ہم ہی غالب آئیں گے، کوئی نہیں، ڈرنا نہیں، چلو. چلتا ہوا آ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب زینا، مزین کر دیا تھا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کافروں کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، وقال، اور وہ کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. ابو جہل کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی غالب نہیں آئے گا. من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری پیچھے سے پناہ پشت کر رہا ہوں، میری پناہ ہے تمہیں، پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو آگے ہو، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. فلما، اب اس نے نا، بعض روایتوں کے اندر لکھا ہے تفاسیر کے اندر، اس نے نا ایک مشرک تھا، اس کی انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالی ہوئی تھی. اس طرح بڑے محبت کے ساتھ جو کوئی دوست چل رہے ہو نا تو آپس میں ایک دوسرے کی ہاتھ کے اندر نا انگلیاں ڈال کے چلتے ہیں. اس طرح اس نے بھی نا ایک کافر کے ہاتھ میں نا اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی تھی. کہتے ہیں آج دیکھا جائے گا، ساتھ والے کو نا بڑے تسلیاں دے رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب فلما، پس جب تراءت الفئتان، دو جماعتیں اکٹھی ہوئی نا،
ادھر مسلمان ادھر کافر اکٹھے ہوئے نا، فَنَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں کے بال ابلیس پھر گیا، اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ جس کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے کہا جناب کدھر؟ وہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو میدان کے اندر جنگ شروع ہونی ہے، ابھی تو تلواریں چلنی ہیں، تو ہمیں تیار کر کے تو بھاگنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابلیس کی اس بات کو بھی نقل کیا ہے جب وہ جاتے ہوئے لوگوں کو کہہ کے گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ قال، وہ شیطان کہنے لگا انی بے شک بریء، او میں بری ہوں، مجھ سے نہیں یہاں ٹھہرا جائے گا، منکم تم سے، انی بے شک ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، ما لا ترون، تم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور سامنے جبرائیل کھڑے ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہاں کھڑا ہو کے میں پاگل موت کو آواز دوں؟ سامنے جبرائیل کھڑے ہیں، پوری 1000 فرشتے کی ٹیم کھڑی ہے، میں یہاں بزدل کیا کروں گا؟ بے ایمان۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے لگا محترم میرا ہاتھ چھوڑو، جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، مجھے ملنی تو آخرت میں ہے، کہیں یہاں ہی میرا حساب مکمل نہ ہو جائے، پورا نہ ہو جائے، میں نہیں یہاں کھڑا ہوں گا۔ فرشتے نے مجھے دیکھ لیا، جبرائیل نے، اور جبرائیل کو پہلے ہی مجھ پر بڑا غصہ ہے، میں یہاں نہیں کھڑا ہوں گا، بھاگ گیا، ان کو بیچاروں کو لاوارث کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے پاس بھی شیطان آتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، بے ایمان۔ اللہ نے اس کی مثال سورۃ الحشر 28ویں پارے کے اندر بھی بیان کی ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کسی کے پاس آتا ہے، اس سے غلط کام کرواتا ہے، جب وہ غلط کام کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، اوے اللہ کے بندے تمہیں تو اللہ کا ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کا عذاب یہاں نازل نہ ہو جائے، بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا بدر کے دن بھی یہ آیا تھا بے ایمان، مشرکین مکہ کو مروانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھاگ گیا تھا۔ آخری بات، ویسے تو یہاں اللہ رب العالمین منافقین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ابھی ہم آیت پڑھیں گے، لیکن بہرحال یہ واقعہ تو بدر کا شروع ہوا ہے، لیکن اتفاقی طور پہ میرے رب نے شاید غزوہ احد یا غزوہ احزاب یا دوسرے جتنے بھی غزوے ہوئے ہیں، کیونکہ منافقین جب سامنے آئے تھے نا تو وہ بدر کے جنگ کے بعد سامنے آئے تھے۔ بدر سے پہلے مدینہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، سارے ہی یہودی تھے، یہی مشرکین مکہ تھے، بس یہی کافر تھے اور یہی دشمن تھے۔ یہ منافقین، یہ جب بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، عبداللہ بن ابی منافق نے کہا لو بھائی یہ تو مسلمان تو کامیاب ہو گئے ہیں، کل کو ہمارا نمبر بھی لگ سکتا ہے۔ اس نے بظاہر اسلام کو قبول کر لیا، اور اس دن کے بعد پھر منافقین کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبی لسٹ، ایک لمبے کہنے کے ایک گروہ کی صورت میں یہ لوگ نمودار ہوئے تھے۔ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون، جب بدر والے دن منافق یا احد والے دن یا کسی بھی دن جنگ کے اندر منافق کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، یعنی مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، غرہ، دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلائی، ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے، وہ یہ پاگل تو نہیں ہے، 313 کہاں، 1000 کا لشکر کہاں، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہ ٹکر لے رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو مارے جائیں گے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو میرے رب نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکین مکہ کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ یہ تو مارے جائیں گے، ابھی منافقین نے بھی کہا یہ بھی مارے جائیں گے، یہ تو ہے ہی تھوڑے سے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں
یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا یہ کثرت کے ساتھ نہیں جیتی جاتی. کثرت تھی نا حنین کے موقع پر نا، اللہ رب العالمین احسان جتلاتے ہوئے نا سورۃ توبہ کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس کثیر تعداد تھی حنین کے موقع پر، لیکن کثیر تعداد تمہارے کام نہیں آئی تھی. تم اس وقت پیٹ پھیر کے بھاگے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کر کے تمہیں کامیابی عطا فرمائی تھی. اللہ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی لشکر اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو بظاہر جماعت کے لحاظ سے چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑوں بڑوں کے اوپر فتح نصیب فرمائی ہے. یہ ہمارے نزدیک یہ افغانستان کے اندر کیا تھا، چند ٹکے کے طالبان تھے، مجاہدین تھے، سپر پاور، کتنا بڑا اتحاد تھا نیٹو فورسز کا. اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا. اللہ کے نزدیک کوئی تعداد، فورسز یا وسائل، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے دین ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ابھی ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے حقیقی رب پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. وہ غالب ہے، اس کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی. حکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ کے اندر مجاہدین کے لیے 5 باتیں بیان کی ہیں. اور پھر بدر والے دن جب شیطان آیا تھا، اللہ رب العالمین نے کس طرح اس کی بات کو نقل کیا ہے اور کس طرح بے ایمان شیطان دھوکہ دے کے لوگوں کو بھاگ گیا تھا. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اس شیطان بے ایمان کے دھوکوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اللہ ہم سب کو اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.